دسمبر ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا دن ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہماری جو نئی جنریشن ہے، نوجوان ہے، اور کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کرسمس، کیا کہتے ہیں کرسمس، یہ کیا ہے؟ عیسائیوں کی عید. ہر اقلیت کو، ہر غیر مسلم کو، یہ عیسائی جو ہیں یہ غیر مسلم، یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سنیں، یہ کیا ہے؟ غیر مسلم. جو ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے. جب ہمارا نبی آ گیا تو پھر نبی تو نبی نہیں رہتا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا جب میرا نبی آ جائے تو تم نے پھر اپنی کلموں کو چھوڑ دینا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے. اللہ نے نبیوں کو کہا ہے کہ تمہاری نبوت نہیں رہنی، پھر تسی رسول نہیں رہنا، پھر سب ختم، پھر میرا نبی. پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، نہ لا الہ الا اللہ موسیٰ عیسیٰ اللہ ہوگا، نہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ہوگا. کسی بھی دور میں میرا نبی آ جائے، یہ اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے. حالانکہ رب جانتا تھا جب میرا نبی جائے گا تو کوئی نبی نہیں ہونا. اچھا اللہ نے نہیں پتا، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے جب میرا نبی تمہاری موجودگی میں آ جائے تو انہیں اپنے کلموں کو چھوڑ دینا ہے؟ یہ اللہ نبیوں کو نہیں کہہ رہا، پوری مخلوق خدا کو کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کرسمس، یہ عیسائیوں کی عید. اب قرآن کہتا ہے سورۃ مریم میں، آپ پڑھ کے دیکھیے قرآن کو. قرآن کہتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس، بڑی طویل بات ہے، میں نے صرف 2-4 لفظوں میں آپ کے ذہن میں ڈالنی ہے. میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. آگے آپ کی مرضی ہے. قائد اعظم یہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا تو وہ ایک بہانہ بنایا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کا بھی آج جنم دن ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے، کریں. ہر کسی کو اپنے اپنے لیڈروں سے پیار ہے، ہمیں اس پہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہم نے اس پہ بات کرنا. لیکن اس کو بھی پس پشت ڈالا جا رہا ہے. تیسرا چوتھا دن ہے، عیسائیوں کے ساتھ مل کر یہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، ان کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. آیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. اب کیوں مناتے؟ پر یہ تو سنیں نا، یہ سنیں. قرآن کہتا ہے یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جناب مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور اسے کہا قال انما انا رسول ربک، میں تیری طرف رب کی طرف بھیجا ہوا ہوں، یعنی کہ میں اللہ کی طرف تیرے پاس آیا ہوں. لِأَقْبَلَ کی غلامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. یہ جبریل امین علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ مریم علیہ السلام وہ خاتون ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو بیت المقدس میں پل کر جوان ہوئی، جن کے باپ نے منت مانی تھی زکریا علیہ السلام کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گا بیت المقدس کی خدمت کے لیے. اللہ نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی. اب باپ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اللہ پتر دے گا تیرے گھر واسطے وقف کر دیا گا. نظر مانی تھی، منت مانی تو اللہ نے بیٹی دے دی. اب کیا بنے گا؟ اور میں چلو بیٹی ہی اللہ کے راہ پہ دے دے. تو یہ بیت المقدس میں رہی ہیں، وہیں یہ پل کے جوان ہوئی ہیں اور وہیں خدمت کرتی رہی ہیں. وہاں ایک حجرہ بنا ہوا تھا. یہ قرآن نے اس کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے. بے موسم پھل ان کے پاس آتے تھے، بے موسم پھل. جب جو ارادہ کرتی موسم بھی نہیں ہوتا تو پھل آپ کی خدمت میں اللہ کی طرف سے آ جاتا. یہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی تھی. تو کہا میں تجھے ستھرا بیٹا دینے آئی ہوں. تو کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بولی میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. ابھی تو وہ باقر کنواری تھی. تو کہنے لگی لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی کہ میں کسی مرد کے پاس نہیں گئی اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، تو بچہ کہاں سے ہوگا. تو فرمایا، آگے کہنے لگے جناب جبریل امین علیہ السلام، فرمایا
جو ہے نا یہ اللہ کے لیے آسان ہے. یہ میں ترجمہ صرف مختصر عرض کروں آپ کو. اور فرمایا تو جب وہ انہوں نے پھونک ماری تو حمل ٹھہر گیا. حمل ٹھہرا تو ساتھ ہی درد ساتھ بھی شروع ہو گئی. تو بڑی پریشانی کا عالم ہے. ایک کماری بچی ہو, اتنے مقدس جگہ پہ رہتی ہو, اور یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے تو بڑی مشکل. ایک کھجور کے جھنڈ میں, کھجوریں ہوتی ہیں نا کٹھی ایسے, دیکھیں کھجوروں کے درخت 10-15 کٹھے ہوں تو وہ اس کے جھنڈ بنا ہوتا ہے, تو اس میں چلی گئی تو بڑی پریشان. فرمایا ایسے پریشان نہ ہو, ایک کھجور کے جھنڈ کو ہلاؤ, پکی پکی اور ٹھنڈی ٹھنڈی کھجوریں گریں گی, وہ کھا لو, یہ بچہ بھی پیدا ہو جائے گا, کوئی درد بھی نہیں ہوگا. یہ معاملہ ہوا. اب بچہ ہو گیا, اب بیٹا ہو گیا, اب ہاتھ میں بیٹا لیا ہوا ہے, گھر جانا ہے, قوم کے پاس جانا ہے, تو لوگوں سے پوچھنا ہے کہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے. تو بڑی پریشانی کے عالم ہے. تو قرآن کہتا ہے فنادہ من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ کہتے ہیں غم نہ کر, بے شک تیرے رب تیرے ساتھ ہے, تو پریشان نہ ہو. اور فرمایا یہ پانی وانی یہ کھجوری وغیرہ کھا. اب کیا ہے, جب تو جائے نا اپنے رشتہ داروں میں محلے میں, تو تم نے نا چپ کا روزہ رکھنا ہے. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تم نے بولنا نہیں ہے. کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ بچہ, تو تو نے بولنا نہیں, تو نے روزہ رکھنا ہے. کہنا مجھے رحمان نے, اللہ نے روزہ رکھنے کا, یعنی کہ چپ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ اپنے قوم کے پاس فاتت بھی قوم تحمل قالوا یا مریم لک جئت شیئا فریا. تو وہ قوم کہنے لگی یہ تو گود میں بچہ لے کے آئی ہے, یہ تو بڑی بری بات ہے. اے ہارون کی بہن, یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرا سوء وما کانت امکی بغیا. اے ہارون کی بہن, تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی, تو یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کہ اولاد جب کوئی برا کام کرتی ہے تو ماں باپ پیار کا, جب بیٹا بیٹی غلط ہو, جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس کو جب بچے ہو جاتے ہیں یا میرج ہو جائے یا جو بھی معاملہ, اللہ تعالیٰ رشتوں کی حفاظت رکھے. یہ جو ہیں تو کہنے لگی تیرا باپ بھی اچھا تھا, تیری ماں بھی اچھی تھی, تو یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ تو وہ خاموش رہنے کا حکم تھا کہ چپ رہنا ہے, تو آپ چپ رہی. قرآن کہتے ہیں فاشارت الیہ, فاشارت الیہ, اشارہ آپ سمجھتے ہیں, قرآن نے اشارت کا لفظ بولا ہے. اشارہ کہتے ہیں اشارہ کرنے کو, یہ انگل کی. قرآن میرے کو نہ پوچھو, اس بچے کو پوچھو. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ کہنے لگے قوم دے بڑے, جڑے بڑے سن نا بابے ہیں, عمر رسیدہ سمجھدار سیانے, وہ کہنے لگے سارے نے مذاق کر دی ہے, اسی اس بچے کو پوچھیے کہ جڑا پنگوڑے چے ایک ہی تو بولے گا. سارے نے مذاق کر دی ہے. انہوں نے طرح دے گلاں کیتیاں آپ تاریخ میں ہے, روایت میں ہے, صحیح میں یا تو 1 دن عمر تھی یا تو 3 دن تھی, بس اتنی عمر تھی. 1 دن یا 1 دن تے 3 دن کا بچہ بھی بولتا ہے, دسو فطرتی طور پہ بولتا ہے. لیکن میں نے کل جو حدیث پڑھی تھی, اللہ کہتا ہے وہ نہیں بولتا, میں بول رہا ہوں. میں نہیں بولتی میرے بچے, میں نہیں بولتی, یہ تے اسی غلط مطلب رہ گیا نا. اصل یہ ہے میں نہیں بولتی میرے بچے اللہ بولتا ہے. اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں, میرا بندہ. تو جو میرا بندہ پھر میں اس کی کان بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. ظاہر اس کے اعضاء ہوتے ہیں, بولنے کی طاقت میں رب کی. یہ بولے ہیں فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو وہ قوم باتیں کرنے لگی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے. کیا بولے؟ اچھا بولنے کا انداز بھی دیکھیں اللہ کے نبی کا. قرآن کہتا ہے, قرآن نے ریکارڈ کیا ہے, اللہ ریکارڈ کرتا رہا ہے, اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا. قال انی عبداللہ, وہ بچہ کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کا بندہ, میں اللہ کا بندہ. بندے سب ایک جیسے تو میرے منڈے کیوں نہیں بول رہے؟
لیکن پھر جو 3 سال ہو گئے ڈاکٹر جی دسو منڈا علی صحیح بولتا کوئی نہیں یہ دم کرنا بچہ ساڈا بولتا نہیں بھائی بچہ بچہ ہے اور بچہ مر گیا تھوڑا ہے تو بندے کا بچہ ہے ہی بندہ لیکن ان جیسا بندہ تو نہیں ہے نا جن پر خدا کی رحمت ہوتی. اچھا بولے میں اللہ کا بندہ ہوں آتے ہیں کتاب وجعلنی نبیّا اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے. ہم اپنے نبی کے بارے میں آج تک ان کو نہیں پتہ لگا یہ کب نبی بنا ہے. وہ بچپن میں کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. 3 دن کا بچہ کہتا ہے اللہ نے مجھے کتاب بھی دیتی ہے کہ میں اللہ دا نبی بھی ہاں. اچھا اب یہ بات آگے بہت طویل ہے بات سنیں. اب یہ جو عیسائی ہیں یہ اقلیت ہے یہ غیر مسلم ہیں ہم نے ان کو مسلمان کرنا ہے ان کو کلمہ پڑھنا یہ نہ کہ سینہ نہ رل جانا ہے. ڈاکو نو راجا نو شرابیا نو جواریا نو اسی تبلیغ کرنی ہے کہ بھائی یہ کام چھڈ دیو یہ نہیں کہ اسی انہاں نال رل جانا ہے کہ جے تسی نہیں چھڈ دے اسی تواڈے نال اسی پھر تواڈے نال ہو جاندے ہاں. ایک بچہ برا کام نہ چھڈے تے پیو دا کام اے نہیں کہ کہے پتر تو نہیں چھڈے تے مینوں رات نوں نال لے جایا کر کٹھا ڈاکا ماریا کران گے اینج تے نہیں ہوندا نا اینج تے نہیں ہوندا نا. ایک کہندے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں یہ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اللہ نے قدرت کا اظہار کیا ہے. لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں جیسے آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں جیسے مریم علیہ السلام کو کیا اور بغیر باپ کے ایک ماں کے بدن سے پیدا کر سکتا ہوں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا. لیکن میرا قانون ہے جب میاں بیوی ملیں گے ایک رشتہ بناؤں گا تو پھر بچہ پیدا ہوگا. اس تو علاوہ بھی میں پیدا کر سکتا لیکن معاشرے بگاڑ پیدا ہو جانا ہے. وہ تو اللہ کے نبی تھے اب سب تو نبی نہیں ہے نا این بچے پیدا ہوتے معاشرے بگاڑ پیدا ہوتا ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. تو فرمایا میں کر سکتا ہوں لیکن کرتا نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جبریل آئے انہوں نے کہا میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں اللہ کی طرف سے پھونک ماری حمل ٹھہرا بچہ پیدا ہوا. اب سائنس کہتی ہے اس ترقی یافتہ دور میں کہ اللہ نے عورت کے اندر یہ جراثیم رکھے ہیں اتنے جراثیم ہیں اگر رب چاہے تو بغیر بندے کے ملنے سے ان جراثیموں میں سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اتنے جراثیم عورت کے اندر موجود ہوتے ہیں. اچھا یہ اللہ کی قدرت کے علاوہ نہیں ہوتا. اب عیسائی جو کرسمس کہتے ہیں یہ عید مناتے ہیں یہ تہوار مناتے ہیں یہ بڑا دن ہمیں نہیں کہنا چاہیے. یہاں تو کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے رہا جو جن کو ربیع الاول کے فتوے یاد آ جاتے ہیں جن کو 12 ربیع الاول کے میلاد اور جلوس کے اوپر فتوے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں یہ حرام ہے. اب وہ پتہ نہیں کہاں مر گئے ہیں پتہ نہیں کس وہ برف کے ٹھنڈے بلاک میں لگے ہوئے ہیں اور نیو اسپتال میں داخل ہیں مولوی کہ جو میلاد کے بارے میں بکواس کرتے تھے اب وہ کہاں ہے. اب کیوں نہیں کہتے کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سادہ نبی جو ہے اللہ کا بیٹا ہے. اب جملہ سنا آپ نے اس واسطے خوشی منانے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پتر نے ساڈے نبیاں وچوں یعنی کہ سارے نبیاں وچوں ساڈا نبی ہوے جڑا رب دا بیٹا ہے جڑا اللہ دا پتر ہے. اس واسطے سے خوشی منانے کہ ساڈا نبی رب دی اولاد ہے تے جڑی رب دی اولاد ہوے وہ سانو بخشوائے گی وہ سانو یعنی انہاں دا عقیدہ ہے انہاں دا نظریہ ہے. اس واسطے وہ عید مناندے نے خوش ہوندے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے اور عیسیٰ اللہ دا پتر ہے لہذا اسی اللہ دے بہت قریب ہاں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے اور قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سانو بخشوان گے کہ میں اللہ دا پتر ہاں. اس واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بڑا دن منانے ہاں کرسمس منانے ہاں انہاں نوں رب دا پتر مان کے خوشی کردے نے. اسی اللہ دا بیٹا سمجھ کے اللہ دے نبی دی خوشی نہیں کردے اسی حضرت عبداللہ دا بیٹا سمجھ کے سیدہ آمنہ دا بیٹا سمجھ کے سبحان اللہ اس خوشی دے خوشی تے فرق کے تے علماء کہندے نے جڑا انہاں نوں مبارکباد دے تے انہاں دی خوشیاں شریک ہوے
اور انہوں نے رل کے سارے معاملات کرے وہ دے واسطے حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نہیں کافر نہ رل کے خوشی کرنا ہے نال ہی بندہ پھر قرآن کہتا ہے جیڑا جیدے نال رہے گا پھر ہوتے نال ہی اٹھے گا اس واسطے ایک جڑا نا کرسمس والا کام اے مسلمانوں واسطے جائز نہیں اے سارے واسطے حرام ہے اے سارے واسطے ناجائز ہے ایسی ٹھیک ہے جی ہاں ہمیں پھر کافر بھی ہے نا یہودی ہے نا دوسرے بھی لوگ دنیا رہتی ہے مرزائی بھی رہتے ہیں پھر ہولو بھی رہتے جائیں گے سارے نہیں ایسی بات نہیں اے جیسی ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں وہ کلیت ہے وہ کریں ہم نے تو سمجھانا ہے نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے چپ خاموشی اختیار کرو یہ نہیں کہ نہ نکل جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پتر سمجھتے ہیں اس واسطے خوشی کرتے ہیں اسی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں قرآن کے خلاف ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں گے اس واسطے اسی انہوں نے مبارکباد جائیں گے اسی یہی ہے نا کہ وہ اللہ کا پتر ہے جی تو مبارک ہوئے تو نبی اللہ کا بیٹا ہے تو مبارک ہوگا جی کہتی بارہ ملوان دی مبارکباد توڑے گھنٹے کیک کپڑ نہیں آئے صحیح کہتی توڑے دی جالے دینے تے مزید نہیں آئے مبارکباد دیں انہیں تو بوتے سوچے ہو گئے اور بچو توڑے نہ نہیں ہے گے ہاں کافر ایک قوم ہوتی ہے مسلمان ایک ہے بس اس لیے اس دن اور یہ ٹھیک ہے دن ہے اچھی بات ہے سبحان اللہ قائد اعظم ڈے بھی ہے اور جو بھی ہیں باقی سب لوگ پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ عیسائیوں کے ساتھ ہمدردی ہے اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر اس دن کی یہ کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں آپ بھی دھیان رکھیں ہماری نوجوان نسل ذوق در ذوق ایک کیک کھان دے چکر ہے انہوں نے ایک پاکستانی ہون دے اسی جی اسی بڑے کٹھے ہیں وہ عیسائی نہیں تھی نا وہ آسیہ ملونہ جیسے حضور کی گستاخی کی اور اس کو برطانیہ پروٹوکول سے لے کر جایا گیا اتنا بھی تو گستاخ ہیں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں ہم نے تو کبھی عیسیٰ کی بھی گستاخی نہیں کی ہم نے تو ان کی بھی گستاخی کبھی نہیں کی تو جب ہم کسی نبی کی گستاخی نہیں کرتے تو ہم اپنے نبی کی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اور جو قوم ہمارے نبی کی گستاخ ہم اس کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرتے میں نے کہا تھا دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی منافقت چھوڑ دیں جگ سنگ ہو جائیں ہیرے کھیڑے رکھ یا راجا نہیں چلتا اللہ تعالیٰ سانو فکر مسئلہ سمجھانا قرآن روح سے جانے 2 منٹ آپ کی زیادہ لے لیے اس لیے احتیاط کریں آنے والی نسل کو بتائیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پتر نہیں ہم عزت سب کی کرتے ہیں لیکن تبلیغ ہم اپنے نبی کی شریعت کی سب کو بڑا تو سونا ساڑھا نبی تو نبی ساڑھا آ جائے پھر پیچھے اور نبی بھی نہیں کوئی رہا ایک پہلے مسلمان ہوئے پھر سارا سی سینہ نہ لاؤں گے نہیں تو جان جب ٹھنڈے کوئے جان سانوں نے پوچھے نہ نہیں تعلق